الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا مجير يا مجير يا مجير. آمين بجاه سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر محترم، ماہ رمضان کے اس آخری عشرے کا بھی اب آخر ہے. 27 رمضان المبارک ہے. 2 یا 3 دن کے بعد یہ رب کا مہمان ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، ماہ صبر، ماہ مواسات ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ رب کا مہمان رب کی رحمت کا پیام لے کر آیا، بخشش و مغفرت کا مژدہ لے کر آیا، نار جہنم سے خلاصی کا پروانہ لے کر آیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہمان کی قدر کی اور اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک گھڑی کو آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ بنایا. اور افسوس ہے ان پر کہ جو اس مہینے کی قدر نہ کر سکے اور بخشش و مغفرت کا سامان نہ کر سکے. ابھی بھی کچھ ساعتیں باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جتنی ساعتیں اس کی اب باقی ہیں ان کو غنیمت جان کر اب رب کو منانے کی کوشش کر لیں. اور یہ اس حال میں ہم سے رخصت ہو کہ ہم حقیقتاً لیلۃ الجائزہ میں رب سے انعام پا رہے ہوں اور مزدوری پا رہے ہوں. آمین. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے بھی حصہ وافر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نار جہنم سے خلاصی آزادی عطا فرمائے. جہنم کے عذاب سے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. اللہم آمین. ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایک طرف تو ذوق تلاوت
بڑھ جاتا ہے اور دوسری جانب جو ہے شوق عبادت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جاتے ہوئے یہ ماہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو تلاوت کا ذوق پیدا ہوا تھا، عبادت کا جو شوق پروان چڑھا تھا، اب تم اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا. تم نے قرآن اٹھایا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا. اب ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے جاتے ہی تم دوبارہ قرآن کو طاقوں پہ سجا کے رکھ دو اور 11 مہینے اس حال میں گزر جائیں کہ تم دوبارہ قرآن کو اٹھا کر نہ دیکھو. جس طرح تم نے اس مہینے میں کوشش کی. ہم میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس مہینے میں ایک بار نہیں کئی بار قرآن پاک کی مکمل تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ان لوگوں کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے سال قرآن کی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھیں. آمین. قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف رمضان کے لیے ہی نازل ہوا ہے. قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سانس ہماری بنیادی ضرورت ہے، غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہدایت کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت دینی ہے. کس چیز کی ہدایت دینی ہے؟ رب کو کیسے راضی کیا جائے، رب کو کیسے منایا جائے، رب نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں پیدا فرمایا ہے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کا نیک بندہ کیسے بنا جائے. یہ ہدایت قرآن سے ہمیں لینی ہے، یہ سبق ہمیں قرآن سے لینا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو تلاوت کا ذوق ماہ رمضان میں بیدار ہوا تھا، اب یہ سلسلہ پورے سال جاری رہے. اپنی طبیعت وقت مزاج کے مطابق مختص کریں. روزانہ کم سے کم اتنا ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے اتنے حصے کی ہمیں تلاوت کرنا ہے. ذوق و شوق کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، آدھا صفحہ پڑھ سکتے ہیں. اپنی عادت بنانی ہے کہ روزانہ اتنا ضرور پڑھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ 10 آیات کا سبق لیتے تھے. صحابہ کرام 10 آیات مبارکہ لی، ان کو سیکھا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا. جب یہ تینوں مرحلے ہو جاتے تو اب اگلی 10 آیات کا سبق وہ لیتے ہیں. اگلی 10 آیات وہ پڑھتے، یاد کرتے، سمجھتے، سیکھتے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
ہمیں طریقہ کار بتا دیا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. تو ہم جاننے کی کوشش کریں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب نے کیا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ان آیات مقدسہ کو، ان احکامات کو ہم اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں شامل کریں. تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تفہیم، اس کو سمجھنا اور پھر قرآن پر عمل کرنا. ہمارا آئندہ کا لاہ عمل اب یہ ہونا چاہیے، رمضان جب ہم سے رخصت ہو تو ہم اس انداز سے رمضان کو رخصت کریں کہ اب ہم ان 3 جہتوں سے قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ کی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی، مختصراً اس کا مفہوم اور کس طرح ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، آئیے اس کو مختصر وقت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر اور شکر گزاری کا ہمیں حکم دیا. بنیادی مضمون اس آیت مبارکہ کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي، بس میرا ذکر کرو، بس مجھے یاد کرو. ذکر الہی کا حکم ہمیں اس آیت مبارکہ سے ملا. اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ ذکر الہی 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک زبان سے ذکر الہی، دل سے ذکر الہی، اور اعضاء سے، بدن سے، جوارح سے ذکر الہی. ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ زبان سے ذکر الہی ہے. تو اپنے معمولات میں ہم شامل کر لیں کہ ہم فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں گے. سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معمولات ہمیں تعلیم فرمائے ان میں تسبیح فاطمہ بھی ہے. تو سوتے وقت ہم تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے لا الہ الا اللہ. حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس سے مختلف الفاظ بھی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان چیزوں کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفار کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں گے. کم سے کم کوشش کریں گے کہ دن بھر میں 70 یا 100 مرتبہ
استغفار کا جو بھی صیغہ آسانی کے ساتھ ہم ادا کر سکیں، ہم دن بھر میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس صیغے کو ادا کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح رات میں سوتے وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ۔ تو یہ ہم جتنے بھی اذکار کر رہے ہیں یہ زبان سے، خود قرآن کی تلاوت اور نفلی معمولات میں، نفلی عبادات میں افضل ترین عمل جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو جو ہم زبان سے اذکار کر رہے ہیں یہ کیا کہلائے گا؟ ذکر لسانی۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء ذکر کی جو دوسری شکل بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ذکر قلبی، دل سے ذکر۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، یہ ذکر لسانی ہو گیا۔ اب آیت مبارکہ پر غور کرنا، رب کس چیز کا حکم دے رہا ہے، رب کس چیز سے منع فرما رہا ہے، منشاء خداوندی کیا ہے، مقصود و مطلوب کیا ہے، اس پر غور و فکر کرنا۔ پھر جو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق شرعی مسائل کے استنباط سے ہے، وہ آیات قرآنی پہ غور و فکر کر کے مسائل جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی پریکٹس ہے علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ دل سے ذکر ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات پر غور و فکر کرنا، اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کرنا، یہ سب کا سب ذکر قلبی ہے۔ اکثر اوقات ہمارے آس پاس ایسے واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں تو غیر معمولی ہوتے ہیں، ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، یقین اور بڑھ جائے، مگر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ ایک آدھ مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ کل صبح جا کر فلاں دفتر میں جا کے یہ کام کرنا ہے، اور اپنے ہاں کا جو معمول ہے وہ یہ کہ کوئی کام آپ کروانے کے لیے جائیں تو بآسانی تو ہوگا نہیں، پریشانی، مشکلات کچھ نہ کچھ سامنے آئے جاتے، لیکن وہ کام بالکل آسانی سے ہو جائے، وہ کام بالکل آسانی سے ہو جائے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فل تیاری تھی لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو سکا۔ کیا چیز ہے؟ وہ رب کا امر ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ہم جب اس طرح چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا پکا ارادہ تھا یہ کام ہمیں یوں کرنا ہے، نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے جو ایک کیفیت ہوتی ہے، ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کیفیت تھوڑی کنٹرول ہو جائے گی کہ بھائی رب کا حکم ہی نہیں تھا۔ ایک چیز تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی رب کی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی۔ تو اس طرح جب ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، غور کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ بھی دل کا ذکر ہے۔ یہ ہمیں کہاں پر لے کر جا رہی؟
رب کی طرف ہماری توجہ کس طرف مبذول کرا رہی ہے؟ رب کی طرف، رب کے فیصلے کی طرف، رب کی مرضی کی طرف، رب کی منشا کی طرف. تو اس کو کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ دل کا ذکر ہے. تو زبان سے قرآن کی تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر لسانی ہو گیا. غور کر رہے ہیں کہ میرا رب ذکر کا حکم دے رہا ہے، میرا رب شکر کا حکم دے رہا ہے، میرا رب ناشکری سے بچنے کی تاکید فرما رہا ہے. یہ غور کر رہے ہیں نا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ دل کا ذکر ہو گیا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ذکر کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ اعضائے بدنی جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرے. اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، زبان سے ذکر ہو گیا، آیت پر غور کیا، سمجھنے کی کوشش کی، دل کا ذکر ہو گیا. اب اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی تو اعضاء سے ذکر الہی کی طرف ہم بڑھ گئے. اب ہم اعضاء سے ذکر الہی جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہمارے یہ جو اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، نگاہیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہمارے یہ اعضاء رب کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہیں، رب کی نافرمانی سے بچے رہیں. اعضاء کا اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہ اعضائے بدنی کا ذکر ہے. تو علماء کرام نے یہ ذکر کی 3 کیفیت. اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح اپنے معمولات میں دیکھیں. آج ہم نے زبان سے ذکر کر لیا، دل سے کیا یا نہیں کیا؟ غور و فکر کیا، مراقبہ کیا، اپنا محاسبہ کیا، یہ سب کا سب ذکر قلبی. پھر دیکھا کہ ہمارے اعضاء سے آج رب کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی. ہم نے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا، دست درازی سے بچایا، آنکھوں کو خیانت سے بچایا، زبان کو فضول گوئی سے بچایا. تو اس کا مطلب ہمارے اعضاء جو ہے وہ بھی ذکر الہی میں مشغول ہے. اگلی چیز وہ یہ کہ شکر، رب نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے دینا. الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا رہے ہیں، مولا تیرا شکر. پانی پی رہے ہیں، مولا تیرا شکر. لباس سے تنگ کر رہے ہیں، مولا تیرا شکر ہے. اپنے ہاتھ پیروں سے کام کر رہے ہیں، مولا تیرا شکر ہے. اس کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا. وشکرولی، اور اس کی نعمتوں کی ناقدری سے بچنا. بس یہیں پہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جو کچھ بیان کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. آمین. اور جو حق بات ہے اسے ہمارے سینے میں اتار دے. آمین. الہ العالمین، یہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے. ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں. مولا کریم ہم سب کو جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما. اللہم آمین. آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی، آگ کے عذاب سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم آمین. آمین 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 بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.